الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإن الذي أعطيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، عزیز طلبہ، علماء کرام، نوجوانان اسلام اور خواتین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد یوں ہی خالی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ہدایت، رہنمائی اور مقصد حیات سے آگاہ کرنے کا سلسلہ نبیوں کے ذریعے شروع کیا، اور نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں تاکہ بندہ نہ صرف یہ کہ نبی کی تربیت، دعوت، تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے، بلکہ اس کے پاس صحیفہ ہو، کتاب ہو، جو اسے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کی تعلیمات اور اس کی نشانیاں بتلاتی رہے. یہ سلسلہ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا، اور قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس یقیناً آ گئی برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یقینی دلیل. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا صاف صاف راستہ دکھلانے والا نور اور روشنی. یہ آیت کریمہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کرتی ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ ایھا الناس آتا ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے باخبر کرتا ہے کہ لوگوں، قد جاءکم، عربی زبان میں لفظ قد تحقیق کے لیے ہوتا ہے، یقین کے لیے ہوتا ہے. اور جب یہ لفظ ماضی کے، پاسٹ کے لفظ صیغے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو کسی کام کے ہو چکنے کا، ماضی قریب میں ہو جانے کا پتہ دیتا ہے. قد جاءکم، آ چکی،
تمہارے پاس آ گئی، یقیناً تمہارے پاس آ گئی۔ کیا؟ برہان، عربی زبان میں ایویڈنس یا دلیل، ایویڈنس کو، ثبوت کو عربی زبان میں عموماً دلیل کہتے ہیں، دلیل، حجت۔ لیکن ایک لفظ ہے برہان، عربی زبان کا یہ لفظ برہان اس دلیل کو کہا جاتا ہے جو دلیل، جو ایویڈنس نہ صرف یہ کہ صحیح ہو بلکہ اتنی صاف ستھری اور اتنی یقینی ہو کہ اس کا انکار کرنا آسان نہ ہو، ممکن ہی نہ ہو۔ یقینی دلیل، واضح دلیل جس پہ کوئی شک شبہ نہ ہو، اور جب وہ سامنے آئے تو بندہ اس کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ وہ دلیل سارے عذر ختم کر دیتی ہے، سارے شبہات کو کاٹ دیتی ہے اور اپنے آپ کو منوا کر کے رہتی ہے۔ ایسی دلیل کو برہان کہا جاتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ برہان، اے لوگوں، پوری دنیا کے لوگوں سے کہا تمہارے پاس برہان آ گئی، یقینی اور صاف ستھری ایسی دلیل آ گئی جس کے خلاف کوئی بھی شبہ قائم نہیں رہ سکتا، کوئی بھی عقلی شبہ، کسی بھی قسم کا شبہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ دلیل یقینی ہے، قاطع ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا، تمہارے لیے نازل کیا کھلا ہوا نور اور روشنی جو دنیا کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کریم کے لیے کہا گیا۔ قرآن انسان کے لیے اس دنیا میں چلنے اور آگے بڑھنے کے لیے راستے کی روشنی ہے۔ یہ قرآن انسان کو راستہ دکھلاتا ہے، اور کیسا راستہ؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ایسا راستہ دکھلاتا ہے جو سیدھا ہے، قویم ہے، مستقیم ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی اعوجاج، کوئی کجی، ٹیڑھا پن اور ایسا پیچیدہ انداز نہیں ہے کہ انسان اس راستے پر آنے کے بعد پریشان ہو یا بھٹک جائے۔ تو قرآن کریم مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دے کر کے پوری دنیا کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ پوری دنیا کے لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے درمیان پڑھی، صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من الانبیاء من نبی، مجھ سے پہلے کے جو نبی تھے، انبیاء تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نبی نہیں تھا الا وقد اعطی من الآیات، جسے کوئی نہ کوئی معجزہ اور نشانی نہ دی گئی ہو۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا، اور ایسا معجزہ ما مثلہ آمن علیہ البشر، جس کی مثال دیکھ کر، جس کو دیکھ کر کے لوگ اس جیسی چیزوں پر پہلے سے ایمان رکھتے تھے، تو ایسے ہی معجزے دیے گئے تاکہ ان کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آئیں۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزات دیے، معجزات کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، سارے نبیوں کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا ہے۔ لیکن وَإِنَّمَا الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيٌ، مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی قرآنی ہے، وحی ہے، قرآن ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے، اور قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن دنیا کے اندر آیا
اور سب سے بڑی دلیل کے طور پہ آیا، اور اس کا سب سے بڑی دلیل ہونے کا ایک ثبوت یا نشانی اور علامت یہ ہے کہ یہ قرآن آج سے 1450 سال پہلے جس طرح نازل ہوا تھا آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس کتاب کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تحریف اور زیادتی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی ہے، جبکہ اس سے پہلے کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انہی قوموں کے حوالے کی تھی جن پر وہ کتابیں نازل کی گئی تھی۔ اب قرآن کا سب سے پہلا کمال یہ ہے کہ یہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسی حدیث کے آخر میں فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لہٰذا میں امید رکھتا ہوں کہ میں سارے نبیوں میں سب سے زیادہ تابع داروں کے اعتبار سے، فالوورز کے اعتبار سے، پیروی کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ فالوور میرے ہوں گے، میں امید کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن محفوظ رہے گا قیامت تک، اور قرآن ایک معجزہ ہے۔ معجزہ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی گئی تھی، اور بھی معجزات دیے گئے تھے، ید بیضا، لاٹھی دی گئی، لاٹھی زمین پہ ڈالتے سانپ بن جاتی۔ دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو فرعون نے بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر آئے، اور جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی جو لوگوں کی نظروں میں سانپ محسوس ہوئی، حالانکہ جادوگر دیکھتا ہے کہ میری رسی ہی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ سانپ لگ رہی ہے۔ جب رسی پھینکی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی وحی پر اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ لاٹھی حقیقی سانپ بنی، حقیقت کا روپ لیا۔ پہلا جھٹکا جادوگروں کو یہ لگا کہ لاٹھی پورے طور پر سانپ بن گئی، اژدہا بن گئی، اور دوسرا جھٹکا یہ آیا کہ وہ اژدہا ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو سب کو ایک ہی بار میں نگل گیا، اور نگلنے کے بعد جب موسیٰ نے لاٹھی اٹھائی تو پھر ڈنڈے کی شکل میں، عصا کی شکل میں تبدیل ہو گئی، وہ سانپ ڈنڈا بن گیا، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں کہاں گئیں؟ غائب۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد جادوگروں نے یقین کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو یہ ایک نظر کا پھیر ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اتنی بڑی حقیقت جادو نہیں ہوتی، یہ جادو سے بھی اوپر ہے، سپر میجک ہے، یہ میجک سے بھی اوپر کی چیز ہے، اور یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ استدلال موجودہ صورتحال سے جادوگر نے یہ دلیل پکڑی کہ یہ کام موسیٰ کے ذریعے کیا کسی انسان سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بھی بڑے بڑے جادوگر تھے، ماہرین تھے۔ فوراً القی السحرۃ ساجدین، سب سجدے میں گر گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے، یہ رب کائنات کا بھیجا ہوا نبی ہے، اور اللہ تعالی کے وجود پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایمان رکھا بلکہ اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور سجدے میں گر گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں ہمارے پاس کوئی لاٹھی ہوتی، موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ہوتا، اور کوئی عالم دین اللہ کے نبی کے زمانے سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی محمد عربی کو ملی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی اس لاٹھی کے ذریعے لوگوں کو مسلمان بناتے یا اپنا معجزہ دکھاتے تو بہت سے لوگ مسلمان ہوتے، اور بہت سے نہیں بھی ہوتے، فرعون اور اس کی قوم نہیں ہوئی، تو کم سے کم ایک معجزہ رہتا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد کے ذریعے ہوتا صحابہ اور تابعین کے ذریعے آج ہمارے دنیا کے کسی کونے میں کسی عالم کے پاس وہ لاٹھی ہوتی اور قیامت تک چلتی، تو ظاہر ہے کہ دنیا والوں کو
اللہ کی حقانیت بتانے کے لیے ایک معجزہ کافی تھا نا، لیکن وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ختم ہو گئی، وہ لاٹھی موسیٰ کے ساتھ چلی گئی، اور جتنے بھی معجزات بقیہ نبیوں کے تھے ان کے ساتھ چلے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کسی لاٹھی اور کسی چاقو اور چھری اور ہاتھ اور مختلف چیزوں کی شکل میں نہیں تھا۔ ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، ہمارے نبی کا معجزہ علم ہے، اقرا سے شروع ہونے والی کتاب ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا، جو پڑھنے لکھنے والوں کو، عقل والوں کو، علم والوں کو، سائنس والوں کو، تحقیق والوں کو خطاب کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آؤ اور پڑھو اس کتاب کو اور سمجھو کہ یہ کلام رب ہے کہ نہیں۔ اور جو انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر مسلمان ہونے والے لوگ بے شمار ہیں، تاریخ میں بھی ہیں اور آج بھی ہیں۔ آج کی تاریخ میں ایک عام سا انسان قرآن کریم پڑھتا ہے، ایک باہر چاہے کسی دنیا کسی بھی کونے کا ہو، قرآن کریم پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا انداز، قرآن کا اسلوب، قرآن کا طریقہ خطاب، قرآن کے اندر پیش کی گئی حقائق، قرآن کے اندر آئی ہوئی باتیں ایسی ہیں جو انسان کو مجبور کرتی ہیں سوچنے پر۔ اور سب اسی لیے ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان اپنے اس معجزے کو جو ہمارے نبی کا تھا، ہمارے نبی کا معجزہ جو ہمارے درمیان میں ہے، ہم اس معجزے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور سب سے پہلے اس کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور اس کے بعد دنیا والوں کو یہ پڑھنے کو دیں کہ لو پڑھو اور سمجھو اس کو اور پتہ لگاؤ کہ اس کتاب کے ذریعے کتاب اللہ کی ہے کہ نہیں، یہ معجزہ ہے۔ جس طرح موسیٰ کی لاٹھی لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرتی تھی اور سوچنے پر مجبور کرتی تھی، ویسے ہی یہ قرآن قیامت تک لوگوں کو مجبور کرے گا اور ایک دعوت دے گا، چیلنج دے گا اور دیتا ہے۔ قرآن ایک چیلنج ہے کہ قرآن کے جیسا کوئی بھی کلام نہ اس دنیا میں قرآن کے نازل ہونے کے بعد آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ لہذا ہر اس شخص کے لیے جسے قرآن کے اندر نبی اسلام کے متعلق، اسلام کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق جس انسان کو شک ہے، شبہ ہے، اس کو قرآن دیا جائے، قرآن کے ذریعے اس سے بات کی جائے۔ قرآن ہی وہ ذریعہ ہے۔ اگر اندازہ کیجئے، اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ ہوتے تو کیا آپ اپنے اس معجزے کا استعمال نہ کرتے؟ دنیا والوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، جو نبی امی تھے، جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کو قرآن دیا اور بھیجا کہاں؟ ان پڑھوں میں، ان پڑھ لوگوں میں۔ هو الذي بعث في الأميين، ان پڑھ لوگوں میں بھیجا کہ جاؤ جا کے تلاوت کرو۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ اس کو ان پڑھ بھی سنتا ہے اور اس کی زبان اگر عربی ہو یا اس کی زبان میں بیان کیا جائے تو وہ سمجھے گا اور وہ اس کے ذریعے ہدایت پانے کا راستہ نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ تو قرآن کریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا اور ان پڑھوں کے سامنے بھی اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کے ذریعے آپ نے دعوت دی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیں، قرآن پہنچائیں، قرآن پڑھنے دیں، تاکہ لوگ قرآن کے ذریعے اپنے شبہات کا ازالہ کریں۔ ایک آج کے وقت میں جو بہت زیادہ مشہور یا معروف یا لوگوں کے درمیان جو ایک مضمون پھیل گیا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کریم پورا کا پورا قرآن اللہ کے وجود کے متعلق ایسے سوال کھڑے کرتا ہے،
ایسی آیات پیش کرتا ہے کہ انسان غور کر کے اپنے رب کا پتہ لگائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طور کے اندر ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ بغیر کسی بنانے والے کے بن گئے ہیں یا خود کو اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ یہ وہ عقلی دلیل ہے جس دلیل کا مقابلہ انسان اپنی عقل سے نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی چیز خود سے پہلے بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنتی۔ ہمارے پاس جتنے سامان ہیں، یہ مسجد بغیر بنانے والے کے نہیں بن گئی، یہ سارے سامان، یہ مشینیں، کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی۔ تو جب دنیا کے اس نیچرل فینامنا کے اندر، اس نیچر کے اندر ایک چھوٹی سی چیز بھی بنائے جانے پر بنتی ہے تو یہ پوری کائنات بغیر بنانے والے کیسے بن گئی؟ اور اگر کسی کے ذریعے نہیں بنی تو خود کو کیسے پیدا کرے گی؟ جب وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، پیدا ہوئی ہی نہیں ہے، تو پھر خود کو پیدا کیسے کرے گی؟ خود کو پیدا کرنے کے لیے اس کو پہلے اپنا وجود چاہیے، تو پہلے موجود ہو پھر خود کو پیدا کرے، یہ تو تناقض ہے، یہ تضاد ہے، یہ کوئی انسان عقل مند نہیں کہہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے بعض صحابہ نے یہ آیت سنی۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میں نے جب یہ آیت سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہتے ہیں کہ سننے کے بعد میرے سینے میں ایسا دھکا لگا کہ میرا دل اکھڑ جائے گا اور اکھڑ کر کے باہر نکل جائے گا، جیسے میرا دل پھٹ گیا ہو اس آیت کو سن کر کے۔ اتنی فقہ، اتنی عقل، اتنا سمجھدار انسان اس آیت کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ جی مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ کر کے نہ باہر نکل جائے کہ ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم لوگ بغیر کسی کے بنانے والے کے بن گئے؟ کیا تم نے خود کو پیدا کر لیا؟ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ام خلقوا السماوات والارض، کیا تم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ تو یہ وہ آیات ہیں جو بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو، بتاتی ہیں کہ کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، تو یہ ساری کائنات بغیر بنانے والے کے نہیں بنی۔ بہت سارے شبہات اس وقت گھوم رہے ہیں، جن میں سے ایک شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا خالق کائنات کسی بڑے اسٹیڈیم کے اندر اپنے آپ کو کیوں نہیں ظاہر کر دیتا؟ کیوں نہیں ایک آواز آ جاتی ہے کہ میں موجود ہوں؟ بھائی کیا کسی کی وجود کو قبول کرنے کے لیے اس کو دیکھنا یا اس کی آواز سننا ضروری ہے؟ آپ اگر یہ شرط لگائیں گے تو آپ کو بہت ساری وہ چیزوں کا انکار کرنا ہوگا جن کو آپ مانتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں عقل ہے؟ کیا کبھی آپ کی عقل بولی ہے؟ کیا آپ نے اپنی عقل کو دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا، پھر بھی آپ مانتے ہیں۔ آپ کے جسم میں روح ہے، کیا آپ کی روح نے آپ سے کبھی خطاب کیا؟ کیا آپ کی روح کو آپ نے کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں، پھر بھی آپ مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی پیدا کرنے کی نشانیاں اللہ نے بہت ساری آیات میں قرآن کے اندر ایسے آیات کے ذریعے بتایا کہ اللہ نے دو سمندر چلائے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک سمندر جاتا ہے بڑا میٹھا پانی ہے اور دوسرا والا سمندر ایسا ہے ملا ہوا ہے دونوں پانی جو کہ کڑوا ہے، کھارا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے گڑبڑ نہیں ہوتے، برابر امتیاز کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پردہ لگا دیا ہے، حتیٰ کہ لوگ اس چیز پر تجربہ کرتے ہیں کہ اگر بوتل میں بھی دونوں کا آدھا آدھا پانی ڈال لیا جائے تو کھارا پانی الگ اور میٹھا پانی الگ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ انداز میں پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں، اگر یہ سامان جو ہم استعمال، مائکرو فون ہو، یہ موبائل ہو، یہ پنکھا ہو، جو کمپنی، انسان جو کہ مخلوق ہے، جب یہ انسان ان سامان کو بناتا ہے تو اس کا ایک فرما ہوتا ہے، اس فرمے کے مطابق وہ سامان، اگر یہ پنکھا جس کمپنی نے بنایا جس فرمے سے، اس فرمے سے آپ ایک پنکھا نہیں 1,00,000 1 کروڑ پنکھے نکال لیجئے، سب ایک سے بنیں گے، ایک ہی سائز کے، ایک ہی شکل کے، ایک سی پراپرٹی کے، ایک سی خصائص کے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق کا نظام دیکھیے، 2 ماں باپ، ایک آدمی اور ایک عورت، 2 ماں باپ سے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں اور 3 یا 4 جتنے بھی
دونوں بچے الگ الگ ہوتے ہیں، جبکہ ماں باپ وہی ہیں، فرما وہی ہے، مشین وہی ہے، اور ساتھ میں کھانا وہی کھاتے ہیں، وہی آب و ہوا کو سونگھتے ہیں، وہی پانی پیتے ہیں، وہی زمین و آسمان کے درمیان رہتے ہیں۔ دو ماں باپ ہیں، ایک فرما ہے، ایک مشین ہے، مگر دونوں بھائی یا دونوں بہنیں یا تمام بچے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے سارے انسان الگ الگ ہیں، مگر ہیں ایک ہی نظام کے تحت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بہت ساری آیات ایسی بیان کی جن میں اللہ نے اپنی ظواہر کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی زمین کے اندر مختلف درخت لگے ہیں، اس میں ایک ہی پانی سے اس کو سیراب پہ جاتا ہے، ایک ہی کھیت ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی ہوا ہے، ایک ہی روشنی اور سورج کی دھوپ ہے، مگر اس کے باوجود ایک درخت انار کا ہے، ایک سیب کا ہے، ایک آم کا ہے، ایک انگور کا ہے، اور ایک سبزی کا ہے۔ الگ الگ ان کی شکلیں، الگ الگ ان کے مزاج، الگ الگ ان کے ذائقے، الگ الگ ان کی خوشبوئیں، حتیٰ کہ انسان کی خوشبو سب کی الگ الگ ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اے میرے بچوں میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سائنس نے پروف کیا کہ ہر انسان کی اپنی الگ خوشبو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پولیس جب کسی مجرم کو پتہ لگاتی ہے تو ایسے کتوں کو لاتی جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جو انسان کی خوشبو سونگھ کر کے اس کو ڈھونڈ لیں گے جہاں بھی ہو۔ اگر اس کے جسم کا کوئی کپڑا، کوئی سامان اگر کتے کو سونگا دیا جائے، کیونکہ ہر انسان کی خوشبو الگ ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی خوشبو الگ بنائی ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری مثالیں، بہت سارے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اتنی نشانیاں، اتنی آیات پیش کی ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر، اللہ پر ایمان لائے بغیر، اللہ کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن الحاد اور اللہ کا انکار اور دنیا کو سب کچھ سمجھنا نہ صرف یہ کہ ایک بے عقلی ہے، بلکہ یہ ایک محرومی ہے۔ اور آج کے دور میں جب انسان اور ہمارے درمیان بہت سارے وسائل، خاص کر موبائل اور انٹرنیٹ کے جو وسائل ہمارے درمیان آ گئے ہیں، یہ سارے کے سارے شبہات آج دنیا میں پھیل رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو سب سے پہلے قرآن کریم سے جوڑیں، سنت نبویہ سے جوڑیں، سلف کے طریقے سے جوڑیں، تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے ہدایت پائیں اور اس کا علم حاصل کریں۔ ورنہ یہ دور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، شبہات کا دور ہے۔ جس شبہات کے دور میں کس کے دل میں کون سا شبہ آ جائے اور لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے وہ انسان اس شبہ کا شکار ہو جائے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کا رد، ان چیزوں کا جواب اپنے خود ساختہ طریقے کلام سے دیتے ہیں، لیکن یہ سلف کا طریقہ نہیں، یہ کتاب و سنت کا طریقہ نہیں۔ کتاب و سنت کا طریقہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ آپ قرآن کے ذریعے مقابلہ کیجئے، اپنے بچوں کو سمجھائیے، دوسروں کو قرآن پڑھنے دیجئے۔ کسی انسان کو بیٹھا کر کے، اپنے ساتھ بیٹھ کر کے پوری دنیا کو اس کے شبہات سنانا، اس میں فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس انسان کو اعتبار ملتا ہے، نہ جاننے والے اس کو جان جاتے ہیں۔ اس کے شبہات کو سن کر سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ چلے جائیں گے، اور ان شبہات کا جواب شاید ہم نہیں دے پائے، شاید ہم نے وقت کی وجہ سے، شاید ہم نے ریلیونٹ ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں دیا، لیکن اس کا شبہ قائم ہے۔ وہ شبہ ہمیشہ دنیا کے لوگوں کے درمیان رہے گا اور وہ لوگوں کو پریشان کرے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کے معاملے میں آگے نہ بڑھ کر ان کو دعوت دیں، سنجیدگی سے بات کیجئے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم دیا جائے جو قرآن کو حقیقت کی تلاش میں، اگر وہ حق کے متلاشی ہیں تو قرآن کو پڑھ کر کے ہدایت پائیں گے۔ ورنہ جس کو ہدایت نہ ملنی ہو تو ابو لہب کو نہ ملی، ابو جہل کو نہ ملی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بڑے بڑے سرداران کو نہ ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کو نہ ملی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہ ملی، ابراہیم کے باپ کو نہ ملی۔ تو اس طریقے سے یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ لیکن جو انسان ہدایت پانے کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو انسان اللہ کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تلاش میں، سچائی کی تلاش میں
کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین حق پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو، جو ہمارے نبی کا معجزہ ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے نازل کیا ہے، اس قرآن کو کما حق پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے ذریعے دعوت کا کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔